وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں میں سجدے، سفر میں گھوڑوں کی زینوں میں سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سننے والوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑوں بار شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک دن جمعۃ المبارک اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی تمام فیض و برکات نصیب فرمائے۔ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دن عطا فرمایا اور پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، جو میں نے آپ احباب کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اسی حوالے سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن
قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ ہر بندہ مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کچھ رونما ہو چکی ہیں اور کچھ رونما ہو رہی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہوگی۔ جیسے کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک شام کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آج آپ ملک شام کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے مسلمان دوسرے ملکوں میں یا کہیں دور خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ تو یہ نشانی پوری ہو چکی ہے اور دجال کا ظہور وہ بھی باقی ہے، کچھ نشانیاں بھی باقی ہیں۔ تو جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا ظہور ہوگا۔ اب قیامت سے پہلے بندہ مومن کے لیے جو قیامت کا ٹائم ہوتا ہے، قیامت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کی موت کا وقت۔ موت تو بہرحال آنی ہے میرے بھائیوں، آج نہیں تو کل تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو پل کی خبر نہیں کہ اگلی گھڑی میں، اگلے لمحے میں جو سانس لینا ہے وہ لیں گے کہ نہیں، جو سانس اندر گیا ہے کیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، اتنی بھی خبر نہیں۔ موت سے اپنی آگاہ کوئی بشر نہیں، موت سے اپنی آگاہ کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ خبر تو میرے بھائیوں ایک گھڑی کی بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، موت تو آنی ہے، یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس جس کے اندر جان ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت آتی کیسے ہے، موت کس طرح کی ہوتی ہے، یہ اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ عام طور پہ جب آپ موت کا ذکر کریں کسی انسان کے سامنے تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ موت کا ذکر سن کے ڈرنا بھی چاہیے، موت ہے ہی ایسی چیز۔ اب موت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک موت ہے مومن کی اور دوسری موت ہے کافر کی۔ اب پہلی جو موت ہے، موت کی جو پہلی قسم ہے مومن کی موت، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ وہ موت، مومن کی موت بڑی ہی عظمتوں والی ہے، بڑی شاندار موت ہے، بڑی ہی اچھی موت ہے، بڑے جلوس والی موت ہے، بڑے کمال کی موت ہے، بڑے شان و شوکت والی موت ہے، مزیدار موت ہے۔ اللہ ہم سب کو مومن کی موت نصیب فرمائے۔ اور کافر کی موت، یہ بڑی ہی فساق اور بڑی ہی خطرناک موت ہے، بڑی ہی دردناک موت ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ
جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، اے اسرائیل، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم کسی فاسق و فاجر یا کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس شکل میں، کس روپ میں جاتے ہو؟ ذرا وہ شکل تو دکھاؤ، وہ مجھے روپ تو دکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، آپ وہ روپ، وہ شکل برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم مجھے وہ شکل، وہ روپ دکھاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، تو پھر آپ ایسا کریں، اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیجئے، اپنا منہ دوسری طرف کر لیجئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اب میری طرف دیکھیے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نظر حضرت اسرائیل علیہ السلام پر پڑی تو چیخ مار کر زمین پر تشریف لے گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس شکل میں حضرت اسرائیل جاتے ہیں، اس روپ میں جب دیکھا، اس شکل میں جب دیکھا تو اللہ کے خلیل بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے وہ کیسا روپ ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، وہ کیسی دردناک اور خطرناک شکل ہوگی جس روپ اور شکل میں حضرت اسرائیل کافر کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے نبیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، یقیناً دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ جب اللہ کے نبی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا وہ روپ برداشت نہیں کر سکے، سہ نہیں سکے، وہ دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے گئے، تو میرے دوستو ذرا غور فرماؤ۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ سے ڈریے، اللہ کے خوف سے ڈریے، اللہ کے عذاب سے ڈریے، اور ذرا اندازہ لگائیے کہ کہیں ملک الموت اس شکل میں ہمارے سامنے آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز ہم نہیں کرتے، بہتان بازیاں ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، چوری چکاریاں ہم کرتے ہیں، حق تلفی ہم کرتے ہیں، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، اپنی نگاہوں سے بد نگاہیاں ہم کرتے ہیں، مساکین اور یتیموں کا مال ہم کھاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم ہم کرتے ہیں، ظالم کا ساتھ ہم دیتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ ہم نہیں دیتے، اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے ہم بھرتے ہیں، اپنے کانوں کو حرام آواز سے ہم بھرتے ہیں، گانے باجے ہم سنتے ہیں، بلکہ آج کل تو رواج نکل چلا ہے
خود بھی گانے سنو اور محلے داروں کو زبردستی سنا دو، یا تو گلی کے اندر بڑے سے وہ اسپیکر لگا لیں گے، یا اگر وہ نہیں لگائے تو گھر میں اپنی بیٹھک میں اپنے گھر میں اتنی اونچی آواز میں وہ ساؤنڈ لگا دیں گے کہ محلے داروں کو زبردستی سنا دیں گے۔ اپنے کانوں کو حرام سے بھرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بڑی ہی بے دردی سے قضا کر ڈالتے ہیں۔ کوئی ایسا گناہ باقی نہیں بچا جو ہم نہیں کرتے، سارے گناہ ہم کرتے ہیں، سب گناہ ہم کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ موت کی یاد انسان کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر دیتی ہے، دنیا کی لذتوں سے دور کر دیتی ہے۔ موت کی یاد دنیا کی لذتوں سے دور کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور معذرت کے ساتھ آج کل تو ہر کوئی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی دیندار شخص ہو، باشرہ ہو، مولانا صاحب ہو، پیر صاحب ہو، وہ تو دور، مولانا تو مولانا، پیر صاحب تو پیر صاحب، ایک فضول گپے لگانے والا، فضول وقت ضائع کرنے والا، ہوٹلوں اور چوکوں میں بیٹھ کر گپے ہانکنے والا، وہ بھی اپنے آپ کو پہنچا ہوا بندہ سمجھتا ہے۔ وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو روز غوث پاک کی زیارت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، کسی کی زیارتیں تمہیں نہیں بچائیں گی۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو راہ راست پر لائے۔ بس میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ فضول چیزوں میں مت پڑیے۔ فلاں بندے نے یہ کرامت دکھا دی، فلاں بندے نے یہ چیز دکھا دی، ان چیزوں میں مت پڑیے۔ کسی ولی کی کرامت تمہارے کام نہیں آئے گی، کسی ولی کی کرامت تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارا ایمان تمہاری قبر میں کام آئے گا۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو اور وہاں جا کر بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد انسان کو دنیا کی محبت سے دور کر دیتی ہے، دنیا سے کنارہ کش کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ تو جہاں مومن کی موت اچھی ہے، وہاں کافر کی موت بڑی دردناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ میرے دوستو، جب کافر مرتا ہے تو وہ جتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، وہ جتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، اور بے نمازی جب مرتا ہے تو بھوکا مرتا ہے۔ بے نمازی جب مرتا ہے، جتنا بھی کھا لے بھوکا مرے گا، جتنا بھی پی لے پیاسا مرے گا۔ لیکن اس کے برعکس مومن کی موت، سبحان اللہ، مومن کی موت بہت شاندار ہے، بہت اچھی موت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب مومن کو موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے،
جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، بلکہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتا ہے۔ اس موت کے فرشتے کے ساتھ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور اس جماعت میں دو خاص فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ جو دو خاص فرشتے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے ہاتھ میں جنت سے اللہ رب العزت اس مومن بندے کے لیے کفن کو بھیجتا ہے۔ اس ایک فرشتے کے ہاتھ میں جنت سے بھیجا ہوا کفن ہوتا ہے، اور دوسرے خاص فرشتے کے ہاتھ میں جنت سے بھیجی ہوئی خوشبو ہوتی ہے۔ اب گاؤں والے، شہر والے، گھر والے، کہیں بھی فوت ہو گیا، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری فوت ہو گیا، باہر والے کوئی بھی کفن پہنا دیں اس کو، لیکن فرشتے اس کے لیے کون سا کفن لا رہے ہیں؟ جنت سے کفن کو لا رہے ہیں۔ ایک ایسا مومن جو عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول ہے، اس کا قول، اس کے قول کی صداقت اس کے فعل سے مل رہی ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ صرف نعرے بازی نہیں کرتا، بلکہ اس کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ سچا عاشق رسول ہے۔ جب ایک سچا عاشق رسول، نیک باعمل شخص، با نمازی، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، حقدار کا حق ادا کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، حرام خوری سے بچنے والا، زنا خوری سے بچنے والا، اپنی آنکھوں اور کانوں کے حرام خوری سے بچانے والا، جب کوئی ایسا شخص فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جنت سے کفن کو لے کر آتے ہیں۔ اب ایک خاص بات، مومن کی موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی مرنے والا ہو، جب اس کی کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں سے تصویریں وغیرہ ہٹا لینی چاہیے، شور و غل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بچہ رونے والا وہاں موجود نہ ہو، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں پر اس جگہ پر خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ رحمت کے فرشتے وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ جب کسی مومن بندے کی موت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے میری امت پر رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، فرمایا اس امت کی موت ہی اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ میری امت کا جب بندہ مومن مرے گا، اللہ رب العزت اس موت کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن میرے دوستو، موت بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور یہ وادی بڑی پرخطر ہے، بڑی نازک وادی ہے، بڑی خطرناک وادی ہے۔ اس وادی سے گزرنے میں اللہ کے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، نبی کی اولادوں نے بھی پناہ مانگی ہے، نبی کی ازواج نے بھی پناہ مانگی ہے۔ نبی کی ازواج بھی دعا کرتی تھی، نبی بھی دعا کرتے تھے، نبی کی والدہ بھی دعا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی مزار پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہنے لگے، امی جان، اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کی قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امی جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں۔ اللہ نے یہ مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اے
امی جان آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو زندہ کروں اور زندہ کر کے آپ سے ملاقات کروں۔ آپ کی والدہ نے آگے سے جواب دیا، اے میرے بیٹے، زندگی کس کو پسند نہیں ہے؟ زندگی سب کو پسند ہے، لیکن میرے بچے، موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف برداشت کرنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف برداشت کرنے میں مجھ میں سخت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی ماں، اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام۔ حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ 500 سال بعد، کچھ لوگ 1000 سال بعد، کچھ لوگ کتنے عرصے بعد، کچھ لوگ کتنے عرصے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ اٹھنے والے وہ آگے سے کہیں گے، ہمیں کیوں اٹھایا؟ ہم سو رہے تھے، ہمیں سونے دیتے۔ روایت میں آتا ہے جب قیامت والے دن مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جو موت کے وقت ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو اس وقت بھی محسوس کریں گے۔ اتنی دردناک یہ مرحلہ ہے، اتنا خطرناک یہ مرحلہ ہے، اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اب اللہ کی شان، یہ تکلیف تو سب پہ آتی ہے، سب نے اس سے گزرنا ہے۔ اب اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ کسی بھی کرم کر دے تو کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ جب یہ روایات پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ کاش پیدا ہی نہ ہوتے، کاش اس دنیا میں آتے ہی نہ۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اتنا دردناک معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے احوال پڑھ رہا تھا، آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ دعا میں یہ دعا کرتی کہ یا اللہ کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپن میں مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی، یا تو پیدا ہی نہ ہوتی اور اگر پیدا ہو جاتی تو بچپن میں ہی مر جاتی۔ ذرا سوچئے کہ وہ عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ محترمہ ہیں، حضور علیہ السلام کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ، جب آپ کی یہ حالت ہے، آپ رب کے حضور ایسی دعائیں کرتی ہیں اور تواتر سے کرتی ہیں، روزانہ کرتی ہیں، تو میرے دوستو، جب وہ نبی کی زوجہ، نبی کی محبوبہ اپنی موت سے اتنی فکر مند ہیں تو ہمیں اپنی موت کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری ازواج جس طرح دنیا میں میرے ساتھ تھیں اسی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہی ازواج وہ ایسی موت کے بارے میں ایسی فکر رکھتی ہیں کہ یا اللہ یا تو میں پیدا ہی نہ ہوتی اور اگر پیدا ہو جاتی تو بچپن میں ہی مر جاتی۔ یہ نبی کی ازواج ہیں، وہ موت کے بارے میں ایسی سوچ و فکر رکھتی تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لوگ اکثر روتے ہوئے دیکھتے اور آپ ایک ہی بات پر روتے، یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ وہ غوث پاک جو نبی کی اولاد ہے، وہ غوث پاک جن کی خواب میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس آتی تھی، حضرت علی تشریف لے آتے۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ جب آپ سے بیان نہیں کرتے تھے آپ، تو حضور علیہ السلام خواب میں آئے، کہنے لگے بیٹے میرے بچے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟
تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میری زبان اور ہے، یہاں کے لوگوں کی زبان اور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن غوث پاک کی زبان پر لگایا، پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، آپ نے بھی اپنا لعاب دہن غوث پاک کی زبان پر لگایا، اور ایک جس کی زبان پر حضور لعاب دہن لگا دے، حضرت علی لعاب دہن لگا دے، وہ بھی اپنی موت سے اتنا ڈرتا ہے، وہ بھی اپنی روح قبض کرنے کے معاملات سے اتنا ڈرتا ہے، تو ہم اتنے غافل کیسے ہیں؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنے چاہیے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے ایک عیسائی کو کہا چل پرے ہٹ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس محدث کا آخر ان کی محدث کی موت اس حال میں ہوئی، کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ حضرت سفیان ثوری، آپ جوانی میں ہی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ ایک لکڑی کے سہارے سے چلتے، آپ کے جو شاگرد تھے وہ آپ سے اکثر پوچھا کرتے تھے یا حضرت ہمیں یہ کمر ٹوٹنے کا وجہ تو بتا دیجئے، آپ جوان ہیں تو آپ کی کمر کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی؟ حضرت سفیان ثوری کسی کو نہ بتاتے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جس نے آپ کی قربت حاصل کر لی، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے پاس رہتا، وہ ایک دن کہنے لگا یا حضرت ہم آپ سے یہ بات اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا راز ہمیں پتہ چل جائے، کسی کا عیب ہمیں پتہ چل جائے، بلکہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی ایک جامع مسجد میں درس حدیث دیا، دمشق کی جامع مسجد میں 50 سال تک حدیث کا درس دیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا استاد محترم کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی کہ اے میرے بچے، اے میرے شاگرد، میں نے اپنی زندگی کے 50 سال حضور کی احادیث کا درس دیا ہے، حضور کی احادیث کو پڑھائی ہیں، حضور کی احادیث کا پرچار کیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری موت کا وقت قریب ہے، لیکن مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہوگا، میری موت ایمان کی حالت میں ہوگی یا کفر کی حالت میں ہوگی۔ آپ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ میرے استاد محترم جنہوں نے 50 سال تک حدیث کا درس دیا ہے، جن کے تقوی کو دیکھ کر ہم متاثر ہوا کرتے تھے، ان کا یہ عالم ہے، وہ اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں، رب سے اتنا خوف رکھتے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے خوف سے میں اتنا ڈرا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کمر کی ہڈی ایسے ٹوٹی کہ وہاں درسگاہ میں جتنے بھی میرے دوست احباب موجود تھے، ان دوست احباب نے میری کمر کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کو سنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص غسل جنابت میں دیر کرتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ عز وجل۔ ایک شخص موت کا وقت قریب آیا تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا۔ تو جو لوگ غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں وہ ذرا غور فرمائیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں
وہ ذرا غور فرمائیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر روتا ہوا پریشان حالت میں اکیلے چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں۔ امام قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا، ذرا غور فرمائیے گا، امام نے فرمایا یہ شخص صدیق عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ صحابہ کرام کی گستاخی تو دور کی بات، میرے بھائیوں گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی خطرناک ہے۔ آج ہم طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو بچیے اس چیز سے جس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں جتنے بھی ولیوں کو ملا، جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی ولیوں کو ملا، جب ان سے ملتا تو غور کرتا ان سے کیا دعا کرواؤں۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ولیوں کو ملا سب سے ایک ہی دعا کروائی ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اب دوستو، ہم نے محدثین کرام کے بارے میں سنا، علماء کے بارے میں بھی سنا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ غسل جنابت میں دیری کرتے تھے، روایت میں آتا ہے ان کا بھی خاتمہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو۔ اب محدثین کرام کے بارے میں ہم نے سنا، علماء کرام کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی خاتمہ بالایمان کے بارے میں کتنی فکر مند رہتے تھے، کتنی پریشانی میں رہتے تھے، ہر وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ کاش ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اب آپ یہ باتیں سن کے پریشان ہوں گے اور آپ کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہوں گی، تو میں چند ایک نشانیاں ایمان پر موت کی نشانیاں بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ لیٹ آتے ہیں تو جلدی آیا کریں تاکہ بیان پورا سنا کریں۔ آپ اب ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ چیزیں سن لیں، ضروری ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ ایمان پر موت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان پر ہوگا۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، اکثر باوضو سے رہتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو شخص باوضو رہتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جو وضو میں ہمیشہ مسواک کو اختیار کرے، مسواک کرے، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور ایک مضبوط نسخہ، قرآنی، ایمانی اور حدیث کا نسخہ بتا رہا ہوں، جو شخص نماز کی پابندی کرے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ غسل جنابت میں جلدی کرے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ کسی کا دل نہ دکھائے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا جانے، سب سے حقیر جانے، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرے اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گارنٹی دی ہے، خاتمہ بالایمان کی ایک گارنٹی عطا فرمائی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی، جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی، من مات آل محمد مات شہیدا، جس نے میرے بیت سے سچی محبت کی اس کا خاتمہ بالایمان تو ہوگا ہی، اس کا خاتمہ ایمان پر تو ہوگا ہی، بلکہ اللہ رب العزت اسے شہید کی موت عطا فرمائے گا۔ جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرے گا اس کو اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ تو نصیب فرمائے گا، ساتھ شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، خاتمہ بالایمان پر ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو محدثین، جن کی وجہ سے، جنہوں نے محنتیں کی،
احادیث کو پڑھا، یاد کیا، لکھا، وہ احادیث آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے آپ کو سنا رہے ہیں۔ کل ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی ان لوگوں کی ہی محنت سے آگے دین اسلام کو پھیلاتے رہیں گے۔ وہ اپنے خاتمہ بالایمان کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ صحابہ کرام، نبیوں کی بیویاں، نبی خود، اولیاء کرام اور تمام ولیوں کے سردار حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ کتنے فکر مند رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے اس سٹیج سے گزرنا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، اور جب خاتمہ بالایمان ہو جائے گا تو پھر قیامت کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ اپنے دل میں رائی کی دانے کے برابر ایمان کی حالت میں میرے پاس آئے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اب خاتمہ بالایمان ضروری ہے۔ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں، ساری نیکیاں کرتے رہیں، سارے اچھے کام کرتے رہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے رہیں، لیکن اگر آپ کا خاتمہ بالایمان نہ ہوا تو یہ ساری عبادات کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اپنے خاتمہ بالایمان کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہر وقت اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل کر لیجئے، یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما۔ اپنی زبان پر رٹا لگا لیجئے، ہر وقت چلتے پھرتے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ مومن کی موت جب ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی دعا کیا کریں، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنی زندگیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو ضائع مت کیجیے، فضول چیزوں میں ضائع مت کیجیے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائی، آج جو یہاں بوئیں گے کل آگے جا کے کاٹیں گے، اور خاتمہ بالایمان ہمارا تبھی ہوگا جب آپ اس دنیا میں کچھ اچھا بوئیں گے۔ اچھا نہیں بوئیں گے تو خاتمہ بالایمان بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں اچھا بھی کچھ نہیں کاٹیں گے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔